جی نام بتائیں، کیا نام ہے آپ کا؟ سیالکوٹ سے۔ جی میرا سوال ہے ساحل صاحب سے۔ ساحل صاحب، ہم جب کسی کے پاس گھر، پیسہ، گاڑی، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم خود ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ شخص زندگی میں کامیاب ہے۔ تو آپ کے نزدیک دنیا میں اصل کامیابی ہے کیا؟ اصل میرے نزدیک دنیا میں نا وہی کامیابی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ جب آپ مر کے جس سیکنڈ میں آپ کی جان نکلے گی نا، اس وقت جو فرشتے آئیں گے ان کی جو چہرے پہ تاثرات ہوں گے وہ اصلی کامیابی۔ اگر ان کے ماتھے پہ بل ہیں تو کہانی ختم، اور اگر وہ آپ کے ان کے ماتھے پہ اور ان کی آنکھوں میں چمک ہے، مسکراہٹ ہے، اور آپ کا استقبال کرنے کے لیے وہ آپ کو عزت سے بلا رہے ہیں، تو کامیابی پوری ہو گئی۔ اب یاد رکھیے گا، یہ اصل میں وہ واقعہ جو دنیا میں کسی کو نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ اس وقت تو انسان کی تو لاش ہوتی ہے، اس کو کیا پتہ، لوگوں کو کیا پتہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم دنیا میں نا اس کی کامیابی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جب اس کے پاس کوئی ایسا معاملہ دیکھتے ہیں جو کہ مادی لیول کے اوپر، جیسے آپ نے بتایا چار عناصر ہمارے پاکستان کے یوتھ کا بھی یہی دین کے 4 رکن ہیں: پیسہ، عورت، گھر اور گاڑی۔ یہ تو اسلام کا رکن نہیں ہے، تو ہمارے اس وقت کے کرنٹ پاکستانی مسلمان کے رکن ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، میں آج تک کسی بھی ایسے کیونکہ لوگوں کے ساتھ میرے انٹرویوز اور سیشن، 1-on-1 سیشنز بھی اور گروپ سیشن بھی چلتے ہیں، میں نے آج تک کسی بھی ایک انسان کو نہ غم میں نہ خوشی میں ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی گنواتے ہوئے دیکھا۔ نہ اس وجہ سے ان کی خوشی بڑھی ہے، نہ ان کے ہونے یا نہ ہونے سے ان کا غم بڑھا۔ یہ میری امی یا آپ کی امی، آپ کے ابو یا میرے ابو نے یہ جو شروع کے انڈیکیٹرز دیے میں نا، ان انڈیکیٹرز کے اندر یہ چیزیں ہم نے رجسٹر کی ہوئی ہیں۔ جتنی جلدی آپ شعور میں آئیں گے اتنی جلدی یہ چیزیں یوز لیس ہو جائیں گی۔ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں مجھے واقعی نیک شوہر چاہیے تھا۔ اصل میں بڑی گاڑی میں 2 نمبر شوہر کسی کام کا نہیں ہوتا۔ سر ایک کالر ہے آپ کے لیے لائیو، ایک اور لے لیں، ایک اور لے لیں مگر اچھا چلیں، بات تو پوری جلدی وہ چلیں، کنٹینیو اب کر لے لیں دیجیے۔ اور ڈسکنیکٹ ہو۔ السلام علیکم جی، کون ہے، کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسامہ ہاشمی بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ مجھے سر ساحل ادیم سے ایک کوشچن کرنا تھا۔ جی ضرور کیجیے گا۔ سر ساحل ادیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور سب سے پہلے تو ریئلی آنر فار می ٹو ٹاک ٹو یو، بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے، اور سر اصل میں آپ کی کمیونٹی کا حصہ ہی ہوں، تو یہ مطلب بتانا ضروری تو نہیں ہے، لیکن میں اس کے لحاظ سے ایک کوشچن کر رہا ہوں۔ پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے جب تک آپ اپنے گھر کو فتح نہیں کریں گے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دس ڈیفینیشن کہ گھر کو فتح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فتح کرنے سے مراد کیا جیت جانا ہی فتح ہوتا ہے، یا پھر آپ مطلب جیسے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل لیں، انہوں نے جس طریقے سے اپنے والد صاحب سے کہا، ان کے والد صاحب نے نہیں مانے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے درمیان اور میرے درمیان پھر اسلام ہی ہے، میں پھر اس سے نہیں ہٹ سکتا۔ تو کیا وہ فتح نہیں تھی؟ مطلب ہاؤ ڈو یو ڈیفائن کہ گھر کو فتح کرنا ہی پہلے ضروری ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز، آئی ہوپ کہ یہ کوشچن آپ سمجھ کے ہوں گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ مصلحت اور حکمت کو ڈیفائن کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ مطلب کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کسی سے جھوٹ بولنے، اور جھوٹ بول کے کہتے ہیں کہ یار میرے پیچھے اس کا یہ معاملہ تھا تو میں یہ کروانا چاہتا تھا، کیا یہ بھی حکمت ہوتی ہے؟ تو جسٹ یہ 2 کوشچن ہے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ بہت شکریہ آپ کا جی، اور 2 سوال ہو گئے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی روح ایک ہی ہے، اس لیے میں آپ کو بتا دوں، آذر جو ہے نا، آذر وہ ایک ایکسیپشن ہے قرآن پاک میں، ورنہ آتا ہی نہ اس کا ذکر۔ ابراہیم علیہ السلام کو جس طریقے سے اس بندے نے تکلیف دی ہے، جس طریقے سے اللہ کی دشمنی کی ہے، کہ وہ ایک خاص، جیسے فرعون ہے، بالکل اس طریقے سے ہی آذر کا کیریکٹر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس لیول تک انسان جا سکتا ہے اپنے ہی بیٹے کے اوپر۔ فتح کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کو چوز کیا۔ جب ایک لیول یہاں تک آ جائے، وہی میں آپ سے کہہ رہا تھا نا ابھی شروع میں، کہ بغاوت تب کرنی ہے جب آپ کے ماں باپ اللہ کے باغی ہو جائیں، تو آپ اپنے ماں باپ کے باغی ہو جائیں۔ بہت آسان سی بات ہے۔ جو بندہ جس کے ماں باپ اللہ کے باغی نہیں ہیں، ان کے باغی تو نہیں ہونا نا، ان کی اتباعی تو اسلام ہے، انہی کے تھرو تو آپ دنیا میں آئے ہیں، انہی کے تھرو تو آپ نے انہی کے پیروں میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ مگر آذر کی ایکسیپشن ہے جو آپ نے کی ہے۔ ہمارے مسلمان ماں باپ ہیں، میں جب کہتا ہوں کہ اپنے باپ کو فتح نہ کریں تو دنیا کی بات نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر شائستگی، حلم نہیں ہے اپنے ماں باپ کو اس کلچر کے اندر جراثیم جو آتے ہیں ہم سب کے، وہ اگر ماں باپ کے اندر سے نہیں نکال سک رہے آپ،
اور ہمارے ماں باپ بھی بس وہ دوپٹہ کرنے کو اسلام سمجھتی ہیں امی، اور باقی کچھ نہیں کرتی، 5 نمازیں سمجھ کے سمجھتی ہیں کہ میرا کام ہو گیا، اور دین کے اوپر آپ کی ڈیولپمنٹ اور اسٹرکچرنگ نہیں کرتی، آپ کے اندر وہ ہمت کا ایلیمنٹ نہیں ڈالتی جس میں واقعی میں آپ نے بڑے کام کرنے ہوں. جتنا پاکستانی مسلمان کا اصل میں پاکستان عورت مرد ملا کے ایک مسئلہ اگر بتایا جائے تو وہ اس کی بزدلی ہے. جس ٹائم ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اسلام اصل میں ہمت مانگتا تھا اور 25 کروڑ بزدل اکٹھے ہو گئے تھے، تو ہمیں ظاہر ہے پھر پناہ اپنی نمازوں کے نیچے ہی لینی تھی، اپنے روزوں کے نیچے، زکوٰۃ اور حج کے نیچے لینی تھی. یہی ہو رہا ہے. اس لیے پہ نواز شریف اور یہ زرداری ٹائپ لوگ آ جاتے ہیں. ایسے تو نہیں آ جاتے نا، کسی وجہ سے آتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا نیچے. سو یہ ماں باپ کو فتح کرنے کی جو میں عنصر بتا رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دنیا کے سامنے ہمت دکھانی ہے وہ بہت چھوٹی ہمت ہے. اپنے ہی باپ کو حلم کے تھرو، تہذیب کے تھرو، ظاہر ہے بدتمیزی تو نہیں کر سکتے اپنے باپ کے ساتھ، مگر وہ مانیں گے تھوڑی. وہ اس ماننے کے لیے آپ کو جو کریڈیبلٹی چاہیے کہ آپ کا اپنا بیٹا بڑے ہو کے آپ کو علم دے رہا ہے، آپ کو آپ کی تصحیح کر رہا ہے، آپ کو اس راستے پہ لے کے جا رہا ہے جو واقعی اللہ اس کے رسول کا راستہ ہے، وہ ایسے نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. یہ سیرہ سے بھی ہمیں پتہ ہے کہ بڑے بوڑھے نہیں مانے تھے، حالانکہ اپنے خاندان کے تھے، نبی علیہ السلام کے نہیں مانے تھے. ایگو آ جاتا ہے. بابا کبھی بھی نہیں اپنا ٹریک بدلتا، یوتھ کے تھرو چینج آتی ہے. تو وہ کیوں نہیں بدلتا؟ کیونکہ وہ اس کا سب سے بڑا ایگو یہ آتا ہے کہ ساری عمر ضائع ہو گئی میری، کل کا بچہ مجھے بتائے گا کہ میں غلط تھا. جس کا مطلب ہے میری دانائی زمین پہ، میری دانش مندی زمین پہ، میری فراست زمین پہ، سارا کچھ اکارت ہو گیا. یہ اتنا بڑا ایگو ہے جس کو کبر کے اندر ہم پریکٹس کرتے ہیں، اپنے بچوں کی بات اس لیے نہیں سنتے. اس کو بھلانگ کے جانا ہے آپ نے بغیر کسی پھر میں نے کہا باپ آپ سے بدتمیزی کریں گے تو پھر تو اسلامی مطلب تو آپ تو اسلام میں کچھ بھی نہیں لگتے. یہ سارا کا سارا کام تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ. بے شک آپ کو وہ تھپڑ ماریں، ڈنڈے ماریں، چپل ماریں، باپ ہے وہاں پہ غیرت کیوں ٹریگر ہوتی ہے ہماری، کھائیں مار ان کی، مگر ان کو سب سے پہلے دوزخ سے بچائیں. سب سے پہلے اپنا باپ اور اپنی ماں کو دوزخ سے بچائیں. اور وہ کیسے بچائیں؟ تاکہ ان کو صحیح حق کی طرف لے کے آئیں، اور ان کو بتائیں کہ جسٹ بیکاز آپ کہتے تھے کہ نواز شریف یا زرداری یا جو بھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں سے ہی چوز کرنا ہے. میرے پاس بہت بڑی چوائس تھی، اس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے ٹریک کے اوپر میں چیک کروں گا، چاہے آپ غلط ہوں، چاہے یہ غلط ہوں، چاہے میں غلط ہوں، اسٹینڈ سے لے کے اور ان تک ہی پہنچانا میرا اصل میں مقصد ہے. یہ ہے باپ کو فتح کرنے کی 1 2 3 اسٹریٹجی. اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم خون نکلے گا. سب سے زیادہ خون پسینہ اسلام نکالتا ہے آپ کا. جہاں پہ آسانی ہو سمجھ لیں کہ معاملہ کوئی شیطانی ہو رہا ہے. اسلام سب سے ٹف ٹریک ہے. اگر شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا راستہ ہموار ہے تو سمجھ لو کہ راستہ اسلام کا نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی راہ میں چلیں اور آپ کو مسئلے نہ آئیں. سو یہ ہمارے دیکھیں ہمارے کلچر میں وہ ہندوؤں سے سیکھا ہے نا، گیتا سے آیا ہوا ہے کہ جب ہمیں مسئلہ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہے، یہ کام نہ کریں. یہ ایگزیکٹ الٹ فلسفہ اسلام کا کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں چلیں گے تو پھر تو روڑے آئیں گے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمت چاہیے. سو پاکستانی امی جو پچھلی 2 نسلوں سے اور پاکستانی ابو جو پچھلی 2 نسلوں سے، وہ ہزار سال کی دعائیں کرتے ہیں. میرا بچہ 1000 سال کا، 1000 سال کی ماں جو دعا کرنے والی ماں ہوتا ہے اس کا بچہ بزدل پیدا ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. کیونکہ 1000 سال زندہ رہنے کی ایک ہی ٹیکنیک ہے، چھپ کے زندہ رہو. نہ آپ کو بیماری لگے گی، نہ تیر، نہ گولی، نہ کوئی تلوار. چھپ کے رہیں گے تو 1000 سال زندہ رہیں گے. اور اگر آپ نے کچھ کام کرنے ہیں تو پھر تو جلدی مریں گے. پھر آپ ظاہر ہے پھر تو ہر بندہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا. سو جن لوگوں نے، جو خاتون نے پہلا سوال کیا تھا نا، وہ کامیابی میں جو بتا رہا ہوں نا، جو آپ کو پتہ چلے انڈیکیٹر، وہ انڈیکیٹر ہوتے ہیں اس طرح کے جس میں مائیں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ میرے بچے کو جب بھی موت دینا اپنے نبی کے سیرہ پہ موت دینا، سنت پہ موت دینا. اعلیٰ موت دینا، بے شک اعلیٰ زندگی نہ دینا. ٹھیک ہے. اگر اعلیٰ زندگی دی تو صرف میرے نبی کی سیرہ پہ اعلیٰ زندگی دینا. میرا نبی غریب، میرے صحابی، میرا علی غریب، میرا ابو بکر غریب، میرا عمر غریب، مگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب ہم نے ارب ڈالر رکھا ہوا ہے. ان کو نہیں سمجھ آئی، ان کے لیے دعا قبول نہیں ہوئی. سو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب 82 ارب ڈالر نہیں ہے جو بل گیٹس کے پاس پڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری بیوی مجھے دیکھے تو وہ کہے کہ اس سے زیادہ باعزت آدمی کوئی نہیں ہے میرے لیے دنیا میں. بغیر بولے دل میں سوچے کہ میں کتنی لکی ہوں کہ ایسا باعزت آدمی میرا شوہر ہے. میرا بیٹا دیکھے تو مجھے کہے کہ اس جیسا بنوں گا تو میں جنت میں ہی جاؤں گا. میری بیٹی دیکھے تو کہے کہ یہ نہ ہوتا تو میں دوزخ میں چلی جاتی. یہ ہوتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے انڈیکیٹرز کہ جب آپ کے اپنے احباب اور آپ کے دوست اور آپ کے لوگ
آپ کو دیکھیں تو ان کو اللہ اور اس کے رسول کے ٹریکس نظر آ رہے ہوں، رادر کہ وہ بڑی بڑی گاڑیوں سے چھوٹے چھوٹے بونے باہر آتے ہیں نا جو پاکستان میں، ان کو دیکھ کے نقاہت ہوتی ہے، ان کے اپنے گھر والے ان کے مرنے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، کب مرے گا تو اس کی پراپرٹی ہمارے نام لگے گی. یہ گھر گاڑیاں اور بڑے بڑے دفتر اور سی ای او شپ سے نہیں کچھ ہونا. اب میں جانتا ہوں ان سی ای اوز کو، ان کی بیویاں ان کے مرنے کا ویٹ کر رہی ہیں، ان کے بچے ان کے مرنے کا ویٹ کر رہے ہیں. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بیویاں تہجد میں، اللہ کی قسم، تہجد میں اپنے شوہروں کے مرنے کی دعائیں کرتی ہیں. یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،